والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آتش نمرود سے ابراہیم ڈر گئے ہوتے، آج آذر سے بھی بڑے بت تراش ہوتے۔ ایک طرف روح فرعونی سے مالا مال، جمال ناصر سے سادات، سادات سے حسن مبارک، اور اب سیسی باطل کی خدمت کاری کے لیے کوشاں، یہ تالا آزما۔ دوسری طرف اسلام کے بیٹے عشق رسول سے لبریز، حسن البنا کے سپاہی، امت کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینے کی پاداش میں اپنے سینوں پر تیر کھاتے۔ راضی پروردگار اور قیامت کے دن کا حاکم بھی ہے، اور اسی کے قبضے قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام انبیاء مرسلین پر، صحابہ کرام پر، تابعین پر، طبع تابعین پر۔ حضرات محترم، میں اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ جبھی بھی عید قربانی یا عید الاضحیٰ کا تذکرہ میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے تو ہماری سوچ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہم دیکھتے ہیں، میں اور آپ بخوبی واقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف پریشانیوں کے اندر مبتلا کیا، آزمانے کی کوشش کی، تو نبی اور اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے ان مصائب میں رہ کر، ان مشکلات میں رہ کر کہ صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو آگ کے اندر جھونکنے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے وطن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے کہ اپنے بیوی اور بچے کو صفا اور مروا کے پہاڑوں کے درمیان میں تنہے تنہا چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب 80 برس کی عمر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک شیرخوار بچے کو عطا کیا، ایک کیا بولنا چاہیے کہ ایک خوبصورت اور ایک بہترین قسم کی اولاد ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئی، تو اس موقع پر کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو آزمانے کی کوشش کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے کہ اپنے بچے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے اور اپنی اولاد کو اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی موقع پر ہم دیکھتے ہیں تو ان ساری چیزوں کا تذکرہ یہی چیز کا اعلان کرتا ہے کہ جو آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کیا کیا میری اولاد میں سے آپ کا یہی وعدہ ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ حضرات محترم، میں اور آپ اس موقع پر اس بات کا جائزہ لیں کہ عید قربانی آتی ہے، عید الاضحیٰ جو ہے منائی جاتی ہے، آخر اس سے ہمیں اس بات کا جو ہے پیغام ملتا ہے، آخر عید الاضحیٰ سے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس بات کی جو ہے تربیت کرنا چاہتا ہے، وہ کون سا پیغام جو ہے مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے، وہ چیزوں کو ہمیں جاننے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر قربانی کا جب موقع آتا ہے کہ ہم اپنے چوری سے جانور کے گلے سے ہم چھری چلاتے تو اس موقع پر دعا کرتے ہیں کہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اگر ہم اس کے متعلق دیکھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ میں ایک سو تک اپنا ڈائریکشن اپنا رخ اس ہستی کی طرف کرتا ہوں جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، اور میں ہر چیز کوشش کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد ہم اس بات کی بھی دعا کرتے ہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اور میری زندگی کے تمام مراتب میں ربوبیت اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرات محترم، اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ ہم باعزت مسلمان، باعزت مومن، ہم اپنی مکمل زندگی کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے کر، ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جو سرنڈر کر دے
اگر ہم جانور کے گلے پہ چھری چلاتے اس بات کی دعا کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کی معلومات ہمیں ہونا چاہیے. جس طرح سے میں اس موقع پر قربانی کو ادا کرتا ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی اقامت کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جب بھی قربانی کا موقع آتا ہے تو میں اپنی ہر چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. میں اپنے جوانی کو لگا دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، میں اپنے وقت کو لگا دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، میں اپنے صلاحیتوں کو لگا دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. میری زندگی کی ہر چیز کو میں اللہ کے راستے میں جو قربان کرنے کی جو ہے میں اپنے آپ کو جو تیار کروں گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہم جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قربانیوں کو چاہا، جس کے مطابق قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری جان اور مال کو جنت کے بدلے میں جو خرید لیا. اگر ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بات بتاتے ہوئے میں اپنی بات کو جو ختم کرتا ہوں، اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہماری ہر چیز کے ساتھ اپنے مال کو بھی جو ہے اللہ کے راستے میں جو قربان کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کون سی آیت ہے جو آپ کے سامنے نازل ہو رہی ہے؟ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تم سے قرض مانگ رہا ہے اور تمہیں اس کا اجر جو ہے کئی گنا بڑھا چڑھا کر تمہیں عطا کرنے والا. اسی موقع پر وہ صحابی جو مشہور و معروف صحابی جن کا نام حضرت ابو دردہ صحابی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے؟ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اللہ آپ سے قرض مانگ رہا ہے. تو اس موقع پر صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں. تو اس موقع پر وہ صحابی اپنے ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرا ایک کھجور کا باغ ہے جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں اور اسی کے اندر میرا گھر ہے جس میں میرے بیوی اور بچے رہتے ہیں. تو اس موقع پہ صحابی اعلان کرتے ہیں کہ میں اس بات کو اللہ کے راستے